دوستوں ساتھیوں السلام علیکم۔ اپنے چینل دستک میں افتخار مرزا کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اپنی قیمتی رائے سے مستفید کریں۔ تو جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ کہانی گئی مک تو قلعہ گیا ٹھک، تو یقیناً یہ جو ایک ہوا کریٹ کیا ہوا تھا، یہ کیاس جو کریٹ کیا تھا عمران خان نیازی کے حوث اقتدار میں، اور غیر آئینی طریقے سے جو انہوں نے ایک آرٹیکل 5 کا سہارا لے کر تحریک عدم اعتماد کو بھی ختم کیا، اور آئین کو بھی آئین شکنی کے مرتکب بھی ہوئے، تو اس کا سپریم کورٹ نے سو موٹو ایکشن لیا۔ تو خیر دیر آئے تو درست آئے۔ تو جیسا کہ میں نے اپنے پہلے ویلاگ میں ذکر کیا اس سے پہلے کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے جو آئین کی جنگ شروع کی ہوئی تھی، تو وہ جنگ آج بھی جاری ہے۔ یقیناً یہ جنگ جاری ہے، مگر میں تمام جمہوریت پسندوں کو جو آئین کے ساتھ کھڑے ہیں، جو آئین کی بالادستی چاہتے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ پاکستان آئین کی متعین کردہ حدود کے مطابق چلے، ان سب کو بہت بہت مبارک ہو۔ اور سوشل میڈیا پر بھی اور مین اسٹریم میڈیا پر بھی سول سوسائٹی اور تمام پولیٹیکل پارٹیز جنہوں نے متحد ہو کر سپریم کورٹ کے سامنے اپنا موقف پیش کیا، اور تو پھر اسپیکر نے جو عمران خان نیازی کے احما پر جو سازش رچا کر جو اسمبلیاں معطل کرنے کی طرف وہ آگے بڑھے تھے، اور وہ سازش ناکام ہو گئی ہے۔ سپریم کورٹ کا ایک واضح جو ہے نا اس کا ایک پیغام ہے، واضح ان کا میسج ہے، واضح ان کا فیصلہ ہے، جو کہ آئین کی فتح ہے، جمہوریت کی فتح ہے، کہ انہوں نے نہ صرف اسپیکر کے اس قدم کو جو انہوں نے رولنگ دی تھی اس کو نل اینڈ وائڈ کیا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو اس کے ساتھ فالوئنگ جو اس کے ساتھ لنک کر کے جو چیزیں آتی تھی، جیسے عمران خان نیازی نے اسمبلیاں ڈیزالو کرنے کی ریکوزیشن دی، اپنا ایڈوائس دی صدر کو، تو صدر نے اسمبلیاں ڈیزالو کی۔ صدر نے پھر یہ کمال پھرتیوں سے یہ اتنا تیزی سے یہ کام کر رہے تھے جیسے یہ سارا جو ہے نا ان کی پری پلاننگ تھی۔ تو اس سے ظاہر ہوتی ہے صدر نے سپریم کورٹ کو بھی خط لکھا، نگران وزیر اعظم کے لیے بھی انہوں نے خط لکھا۔ تو یہ ساری جو ہے نا یہ ان کی چلاکیاں جو بھی انہوں نے کھیلی تھی، یہ آج ان پر الٹ پڑ گئی ہیں۔ تو بیسیکلی یہ سپریم کورٹ کا آج یہ فیصلہ نہیں آیا صرف، یہ پاکستان کے مستقبل کی آئینی حدود کے تعین کے لیے بھی ہے، اور سپریم کورٹ کے اس فیصلے نے پی ٹی آئی کے اس غبارے سے ہوا نکالی ہے، اس غبارے کو اس نے وہ پنچ کیا ہے، اس نے ایک سوئی چبھئی ہے، اور اس غبارے سے ہوا تیزی سے نکلی ہے۔ جو غبارہ جنرل پاشا نے 2011 میں مینار پاکستان کی گراؤنڈ میں پی ٹی آئی کو سٹینڈ کر کے کھڑا کیا تھا، پھر اس کے بعد نہ صرف بیرونی سرمایہ، کیونکہ یہ صرف پارٹی ہے جو بیرونی سرمایہ پر پلتی ہے، اور جو انہوں نے حرکت کرنی ہوتی ہے اس کا واویلا یہ کر کر دوسروں پر ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ آپ کے علم میں ہوگا کہ ان کا فارن فنڈنگ کیس بھی یہی ہے کہ ان کو بیرونی ملکوں سے امداد ملتی ہے، جو دوسرے ملکوں کے لوگ شہری ہیں جیسے اسرائیل اور انڈیا وغیرہ، تو انہوں نے پی ٹی آئی کو پارٹی فنڈنگ کی ہے۔ تو اس کا بھی جو ہے نا یہ پول کھل گیا ہے۔ اس کے علاوہ جو میڈیا میں صابر شاکر اور اس طرح کی غلام حسین اور کئی نام، ہارون رشید وغیرہ، تو اس طرح کے لوگوں نے جو عمران خان نیازی کا ایئر وائی چینل نے اسپیشلی جو ایک ہوا کریٹ کیا ہوا تھا، آج وہ ہوا اللہ اللہ کر کے وہ ختم ہوا ہے، اور اس تمام تر اسٹریٹجی کا بلا شبہ اس کا کریڈٹ جاتا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کو، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر بلاول بھٹو زرداری اور آصف علی زرداری کو یہ کریڈٹ جاتا ہے۔ تو اب یہ دیکھنا ہے کہ جب بلاول بھٹو، کیونکہ تمام لوگ جو ہے نا یہ گئے، اور یہ ایکنالجمنٹ تھی، انڈورسمنٹ تھی پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف، شہید ذوالفقار علی بھٹو کے خاندان کی طرف۔ چیف جسٹس جناب عطا بندیال صاحب نے بلاول بھٹو سے مکالمہ کرتے ہوئے بڑے تاریخی لفظ جو ہے نا انہوں نے بولے، جو کہ ایک سچ بھی ہے
کہ مجھے پتا ہے بلاول آپ کی 3 نسلوں نے جمہوریت کی بقا کے لیے بہت قربانیاں دی. ایک تو یہ انڈورسمنٹ، اور اس سے بڑی جو ہے نا کسی کی تعریف ہو نہیں سکتی. اس کے علاوہ انہوں نے بلاول بھٹو کی تربیت، جو محترمہ بینظیر بھٹو نے، آصف زرداری نے جو ان کی تربیت کی ہے کہ نامساعد حالات میں بھی خوش اخلاقی سے ملنا، یہ بھٹو خاندان کا وتیرہ ہے. یہ آصف زرداری نے بھی اسی طرح کی تربیت کی اور اس کو ایکنالج کیا، انڈورس کیا چیف جسٹس صاحب نے کہ آپ پہلے بندے ہیں جو ہنس کر مجھے مل رہے ہیں. تو یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی ایک کنسسٹنسی تھی 2019 سے جو انہوں نے موو شروع کی ہوئی تھی. تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ یہ آج اس کا ثمر ملا، اور یہ فیصلہ اتنا واضح اور جامع ہے کہ عمران خان نیازی کو فرار کے لیے کوئی راستہ نہیں، صرف ایک ہی راستہ ہے جو اس کے پاس پہلے بھی تھا، جو بلاول بھٹو نے متعدد بار اس کو بولا ہے، ایون کہ ریسنٹلی اپنے عوامی مارچ میں بھی بولا ہے کہ آپ استعفیٰ دیں، گھر جائیں، اسمبلیاں توڑیں، گھر جائیں. اسمبلیاں توڑنے کی آپشن تو جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ وہ تو ختم ہو چکی ہے تحریک عدم اعتماد کے بعد. ابھی عمران خان نیازی کے لیے فیس سیونگ کے لیے صرف ایک ہی راستہ ہے کہ وہ استعفیٰ دیں اور گھر جائے، کیونکہ یہ تو نوشتہ دوار یہ چیز ہے کہ عمران خان نیازی ایک تو بگوڑا ہے. اس نے متعدد بار اپنے آپ کو ثابت بھی کیا کہ وہ بگوڑا ہے. اس نے اپنا ایک ہوا کریٹ کیا ہوا ہے، میڈیا نے، سوشل میڈیا نے یہ ہوا کریٹ کیا ہو کہ یار یہ بڑا فائٹر ہے. یہ فائٹر نہیں ہے، یہ میدان سے بھاگنے والا بندہ ہے. تو تحریک عدم اعتماد کا سپریم کورٹ نے ایک کلیئر میسج دیا ہے کہ اسپیکر کو ڈائریکشن دی ہے کہ وہ ہفتے کو آج سے 2 دن بعد تو وہ اسمبلی کا اجلاس بلائے اور تحریک عدم اعتماد کے اوپر ووٹنگ کروائے. نمبر ان کے پاس پورے نہیں ہیں، کیونکہ اپوزیشن کے پاس جب انہوں نے لاسٹ کاؤنٹنگ کی تھی، اجلاس جب انہوں نے معطل کیا تھا چلاکی سے یا ان کو روند کر، تو اس وقت ان کی کاؤنٹنگ تھی تقریباً 197 کے قریب. تو جب یہ سیٹرڈے کو اجلاس ہوگا، آپ یہ بات میری لکھ لیجئے گا کہ سیٹرڈے کو یہ اجلاس ہوگا، ان کے نمبر جو ہے نا یہ 250، جیسے کہ میں پہلے بھی فگر میں نے کئی بار دی ہے یہ فگر. تو ان کے امید ہے کہ 250 کے اوپر نمبر کراس کر جائیں گے، اور پی ٹی آئی کے پاس جو سیٹیں ہیں 55 ہیں، تو 155. تو 155 کا جو آدھی سیٹیں بنتی ہیں وہ تقریباً بنتی ہیں 77. تو 25 سے 40 ممبران تو آلریڈی پی ٹی آئی سے منحرف ہیں. تو باقی ڈیفیکشن کلاس سے بچنے کے لیے اپوزیشن بھی جو ہے نا، کیونکہ اس کے سامنے صرف ایک ٹارگٹ نہیں تھا عمران خان نیازی کے ان کے پاس اور بھی ٹارگٹ ہیں. تو یقیناً اس وقت وہ مینج یہ کر لیں گے. تقریباً اپنے ضمیر کی آواز پر تقریباً 80 کے قریب پی ٹی آئی کے ممبر جو ہے نا یہ عمران خان نیازی کو جب یہ چھوڑ دیں گے تو آفیشلی عمران خان نیازی کی ان کو ڈیفیکشن کلاس ان پر یہ لاگو نہیں ہوگی. تو یہ 2 دن کے اندر یہ نمبر بھی پورے ہو جائیں گے اگر انہوں نے یہ نو کانفیڈنس موشن میں، اگر پی ٹی آئی کے جو منحرف اراکین ہیں جنہوں نے ضمیر کے مطابق فیصلہ کیا ہے، اگر انہوں نے تحریک عدم اعتماد کے حق میں ووٹ دیا یا تو اس صورت میں وہ ڈیفیکشن کا کلاس کی طرف جا سکتے ہیں. ڈیفیکشن کلاس کے وجہ سے بچنے کے لیے بھی یہ ان کے پاس توڑ ہے. تو اب یقیناً یہ جب یہ نیا ہفتہ چڑھے گا، یہ نئی حکومت بھی بن چکی ہوگی پاکستان میں، ایک ٹرولی جمہوری حکومت جو کہ پورے پاکستان کی نمائندہ حکومت ہوگی، تمام پارٹیوں پر مشتمل ہوگی، ماسوائے تحریک انصاف اور کاف لیگ جس نے چھرا گھونپا ہے وعدے کر کے جو مکر گئی ہے اپوزیشن کے ساتھ. تو ممکن ہے کہ یہ بڑے دل والے ہیں، تو ممکن ہے کہ پرویز الہی کو بھی معاف کر دیں، کیونکہ ایک ونڈو انہوں نے اوپن رکھی ہوئی تھی چودھری شجاعت حسین کی، کیونکہ کاف لیگ کے بھی تقریباً جو ہے نا مونس الہی کے علاوہ باقی سارے ووٹ اپوزیشن کے پاس تھے. تو ممکن ہے کہ وہ پرویز الہی کو بھی معاف کر دیں، صرف اس حد تک کہ اپنے ساتھ ملانے کے لیے. مگر پنجاب میں بھی اسپیکرشپ بھی اس کے ہاتھ سے گئی، تو وہ کہتے ہیں نہ خدا ہی ملا، نہ مصالح صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. تو یہ پرویز الہی پر یہ فٹ بیٹھتا ہے. اس نے اس طرح گھاٹے کا سودا کیا ہے تو عمران خان نیازی اس کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا.
پنجاب میں حمزہ شہباز شریف بن جائے گا وزیر اعلیٰ، مرکز میں جب یہ میاں شہباز شریف وزیر اعلیٰ بنیں گے مشترکہ اپوزیشن کے، تو یہ عین ممکن ہے، اور جس سے یہ تحریک انصاف جیسے حائف ہے رانا ثناء اللہ سے، رانا ثناء اللہ جب وزیر داخلہ بنے گا تو ان کے اوپر یہ لگ پتا جائے گا۔ تو میری یہ آنے والی حکومت سے، جو بھی اپوزیشن حکومت بنا رہی ہے، تو میری اس سے گزارش ہے کہ پریورٹی بیس پر سب سے پہلا کام یہ کریں، جیسا نور عالم صاحب نے بھی ذکر کیا کہ جو عمران خان نیازی کی حکومتی بینچوں کے جو پہلے تین رو میں جو لوگ بیٹھتے تھے، تو ان کا نام بغیر وقت ضائع کیے ہوئے ECL پر ان کا نام ڈالیں، عمران خان نیازی کا بھی، اس کے سارے منسٹروں کا بھی، اس کے سارے مشیروں کا بھی، اور یہ شہباز گل کا اسپیشلی اس کا بھی، اور پنکی پیڈنی کا بھی نام جو ہے نا یہ ڈالیں، کیونکہ جب یہ کرپشن کی ان کی سٹوریاں انفولڈ ہونی ہیں تو یہ مین کردار ہیں۔ فرح گوگی تو وہ تو فرار ہو چکی ہے اپنے ہسبینڈ کے سمیت، تو مگر باقی کے جو کردار ادھر بیٹھے ہوئے ہیں ان کو پاکستان میں روکنا بڑا ضروری ہے، تاکہ یہ کرپشن کی انہوں نے جو انت ڈالی ہوئی تھی اس کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے۔ اور دوسرا جو بحثیت ہے، پاکستانی بحثیت ہے، ایک سیاست کے طالب علم، جو میری نئے آنے والی حکومت سے گزارش ہے کہ وہ جو انہوں نے خط کو لے کر جو سازش کا مفروضہ گڑھ کر، خود ساختہ مفروضہ گڑھ کر جنہوں نے یہ کیاس کریٹ کیا ہے، تو یہ ہوا کریٹ کیا ہے، تو اس کے اوپر بھی امپارشل انڈیپینڈنٹ اس کے اوپر بھی انویسٹیگیشن کروائیں بلا تاخیر، اور سپیڈی اس پر کروائیں، تاکہ یہ بھی قوم کے سامنے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو، اور عمران خان نیازی کا یہ جھوٹ بھی قوم کے سامنے ایکسپوز ہو، نہیں تو یہ اگلے الیکشن میں یہ چورن یہ بیچنے کی کوشش کرے گا۔ اس بیرونی ملک سازش کے مفروضے نے جو انہوں نے مارکیٹ میں لانچ کیا ہے، یہ کافی لوگوں کو یہ آلریڈی یہ ذہن یہ خراب کر چکا ہے۔ تو جو اگلا جو سیٹ اپ آ رہا ہے اس کے لیے، جیسا کہ یہ ان کے ایجنڈے میں بھی یقیناً ہے کہ یہ الیکشن ریفارمز ڈیفینیٹلی کریں، تاکہ پری پول ڈگنگ اور الیکشن ڈگنگ، الیکشن ڈے رنکنگ، اس کا تدارک ہو سکے اور الیکشن صاف اور شفاف ہو سکے۔ EVM مشین یقیناً ایک فلاپ آئیڈیا ہے، اس کے اوپر میں اپنا ایک ویلاگ بھی کر چکا ہوں، اور باقی فیکٹ اینڈ فگر کے ساتھ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں۔ EVM بھی یہ پریکٹیکل چیز نہیں ہے، اس کو بھی ریفارمز کر کے اس کو بھی ختم کرے، اور اوورسیز پاکستانی جس کے اوپر یہ عمران خان نیازی یہ بڑا اطراء رہا تھا، تو اوورسیز پاکستانیوں کی ووٹنگ کے حوالے سے بھی جب آپ نے یہ ڈیسیژن کرنا ہے آنے والی حکومت نے، تو اس کے اوپر تمام پرو اینڈ کونس، اس کے کیا منفی اور مثبت اثرات ہو سکتے ہیں، ان کو دیکھ کر یہ فیصلہ کریں، ہیسٹی ڈیسیژن یہ نہ کریں، کیونکہ اوورسیز پاکستانی جو کہ جاب کے لیے تو بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے پاکستان کے ساتھ تو ٹائز اور انٹرسٹ بہت سٹرانگ ہے۔ جیسے یہ مڈل ایسٹ وغیرہ میں لوگ جاب کے لیے آتے ہیں، جن بندوں کی ڈیول سٹیزن شپ ہے تو ان کی پاکستان کے اندر کوئی پراپرٹیز وغیرہ بھی نہیں ہے، پاکستان کے اندر ان کا کوئی بزنس بھی ان کا نہیں ہے، تو ان کے بارے میں، یا جو پاکستان میں فریکوینٹلی چکر نہیں لگاتے، 20 سال سے لوگ بیرون ملک بیٹھے ہوئے ہیں۔ کینیڈا میں میں اپنے شہر آٹوا میں میں کافی لوگوں کو جانتا ہوں جو کہ 20 30 سال سے یہ پاکستان گئے نہیں، تو ان کا پاکستان کے ساتھ انٹرسٹ، اس کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں۔ اس لیے تو اس کے حوالے سے آپ نے یہ بڑا سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ کرنا ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں کو اگر آپ نے ووٹ کا حق دینا ہے تو اس کا پیرامیٹر کیا ہوگا، تاکہ اس پیرامیٹر کے ساتھ آپ چلیں، اور اس کی ساری جو ہے نا آپ نے سیفٹی وال بھی آپ نے رکھنی ہے۔ اگر آپ اوورسیز پاکستانی کو وزیر یا مشیر وغیرہ لیتے ہیں اس نتیجے میں، تو یہ آپ کو ساری، کیونکہ پاکستان کی سیکیورٹی کا استحکام کا مسئلہ ہے، کسی پر یہ میں الزام نہیں لگا رہا، تو مگر یہ آپ نے یہ کرنا ہے۔ اور اس کے بعد جو اپوزیشن پر جو اگلا سٹیپ اپوزیشن پر ہوگا، جس پر ہم اوورسیز پاکستانی بھی اور پاکستانی عوام بھی توقع کر رہے ہیں، اور یہ یقیناً آپ کے یہ ایجنڈے میں ہوگا کہ عمران خان نیازی تو قصہ پرینہ ہو چکا ہے، تو بہت ممکن ہے، جیسے میرا سیاسی وجدان کہتا ہے، کہ عمران خان نیازی
ہفتے سے پہلے پہلے آج یا کل انشاءاللہ یہ استعفیٰ دے کر یہ نکل جائے گا۔ تو آپ نے اس کا جو ہے نا اس کو بعد میں اس کو خیر چھوڑنا نہیں ہے، مگر اس کے بعد چونکہ اسپیکر کے خلاف بھی آپ نے تحریک عدم اعتماد جمع کروائی ہوئی ہے، اس کو بھی کامیاب کروائیں، ڈپٹی اسپیکر کے ساتھ بھی، اور ان کے اوپر یہ سب کے اوپر آرٹیکل 6 کے لیے بالکل رعایت نہ کریں، تاکہ یہ آنے والے جو مہم جو ہے جائم شکن ہے ان کے لیے ایک عبرتناک ان کے لیے یہ چیز ہو سکے۔ تو آرٹیکل 6 بھی آپ کے پریورٹی میں ہونا چاہیے، اور پریزیڈنٹ کی امپیچمنٹ بھی آپ کی ہونا چاہیے، کیونکہ عارف الوی بھی اس سازشی کردار کا حصہ تھا۔ اس کے خلاف بھی تمام گورنر چینج ہونے چاہیے پاکستان میں، وہ بھی یقیناً آپ کا ایجنڈا ہے۔ جب عارف الوی جائے گا تو گورنر وغیرہ بھی اس کے ساتھ ہی چلے جائیں گے۔ اور اس کے بعد آپ نے گلگت میں اور آزاد کشمیر میں انہوں نے جس طریقے سے انہوں نے یہ حکومت اپنی مسلط کی ہے ادھر 2 نمبر طریقے سے، تو اس کے اوپر بھی آپ نے کام کرنا، وہاں پر بھی آپ نے رجیم چینج کرنی ہے۔ اور تمام صوبائی اسمبلیاں جہاں پر یہ اسپیکرشپ بھی اور وزرائے اعلیٰ بھی یہ آپ نے کرنے ہیں، اور آپ نے اس کو اوپر بالکل ٹائم ضائع نہیں کرنا۔ اور باقی جو مہنگائی کا جو طوفان اس نے کریٹ کیا ہوا ہے پاکستان کو، جو ڈیٹ کے اندر یہ لے کر گیا ہے، اور پاکستان کے بھی میں ایک کسی کا ٹویٹ پڑھ رہا تھا، تو پاکستان کے باقی اثاثے 11 ارب کے ہیں۔ تو آپ نے پاکستان کو ایک تو اکنامک کرائسس سے یہ کیسے نکالنا ہے، IMF کے ساتھ جو ڈیل آپ نے کرنی ہے اس کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن کو آپ نے جو ہے نا اس کو ریوزٹ کروانا ہے، یہ آپ کے کام ہے۔ خارجہ پالیسی جس کے اوپر ہم بری طرح جو ہے نا ناکام ہو چکے ہیں، سفارتی تنہائی کا شکار ہیں، اس کو آپ نے کرنا ہے۔ یہ آنے والی حکومت کے لیے چیلنج ہے۔ اور انڈیا نے جو کشمیر کے اوپر جو کو کر کے اس کے کشمیر کے اوپر نجائز قبضہ کیا، اس کی حیثیت ختم کی ہے، اس کے لیے آپ کو بڑی زبردست لابنگ کرنی پڑے گی۔ تو یہ آپ کے کندھوں پر یہ بہت بھاری بوجھ ہے، یہ آپ نے نبھانا ہے۔ تو باقی ہماری اپوزیشن کے ساتھ جو اس وقت جو اپوزیشن آج کی صورتحال میں بھی ہے، اسمبلیاں جو ریسٹور ہو گئی ہیں، ان کے بعد بھی جو ٹیکنیکلی حکومت تو عمران خان نیازی کی اور دوسرے اپوزیشن میں ہے، جب تک عدم اعتماد کامیاب نہیں ہو جاتی، تو ہماری تمام تر دعائیں پہلے بھی آپ کے ساتھ تھیں، اب بھی آپ کے ساتھ ہیں۔ آپ جو ہے نا ہنگامی بنیادوں پر، جنگی بنیادوں پر کام کر کے پاکستان کو جس دلدل میں عمران خان نیازی نے دھکیلا ہے اس سے نکالیں، اور جو ڈس انفارمیشن کا سیل ان کا جو کام کر رہا ہے اس کے اوپر بھی جو ہے نا یہ آپ کام کریں، اگریسولی اس کے اوپر کام کریں، تاکہ لوگوں کے پاس درست انفارمیشن جا سکے، اور یہ اپنی فسطائیت جو ہے اس کی ذہنی فسطائیت اس کو جو ہے نا لوگوں کے اوپر یہ مسلط نہ کر سکے۔ تو یقیناً یہ واویلا بھی کرے گا، اس کا سوشل میڈیا بھی واویلا کرے گا کہ انتقامی کارروائی ہو رہی ہے، اس کو واویلا کرنے دیں۔ انتقام آپ نے نہیں لینا، انصاف کا آپ نے جو ہے نا یہ دامن نہیں چھوڑنا۔ یہی توقع میں آپ سے کر رہا ہوں بحیثیت اوورسیز پاکستانی اور بحیثیت پاکستانی۔ تو یہی توقع میرے پاکستان کے دوسرے بہن بھائی اور دوست احباب سارے اور پاکستانی عوام آپ سے یہی توقع کر رہے ہیں، کیونکہ ایک مستحکم پاکستان یہ قائد اعظم کا بھی خواب تھا، یہ علامہ اقبال کا بھی خواب تھا، شہید ذوالفقار علی بھٹو نے جو تختہ دار پر جھولے تھے وہ آئین کی بالادستی کے لیے اور مستحکم پاکستان کے لیے جھولے تھے۔ محترمہ بینظیر بھٹو نے جو دہشت گردوں کے سامنے سرنڈر نہیں کیا، اور راولپنڈی کی سڑکوں پر آج بھی ان کا خون آج بھی ان کا خون انصاف کا متلاشی ہے، اور وہ آج بھی ان کا خون استحکام پاکستان کے نعرے بلند کر رہا ہے۔ تو بلور خاندان کا بھی، اس کو بھی ہم نہیں بھولے، جن لوگوں نے جمہوریت کی خاطر جانیں قربان کی ہیں، پھانسیاں سہی ہیں، اپنی پیٹھ پر ان کے کوڑوں کے نشان ہیں۔ تو یہ سب لوگ جو ہے نا یہ قید و بند کی صحبتیں برداشت کرنے والے سب آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ مستحکم پاکستان آپ کو چاہے یہ 1 مہینہ لگتے ہیں، 2 مہینے لگتے ہیں، 4 مہینے لگتے ہیں، یا اسمبلی کی پورا ٹینیور آپ اس کو لیتے ہیں، پورا ٹینیور آپ لے جائیں،
کوئی جلدی نہیں ہے آپ کو، مگر یہ کہ کنکریٹ بنیادوں پر پاکستان کو کھڑا کرے اور پاکستان کو آئین کے مطابق کھڑا کرے۔ یہی میری آرزو ہے، یہی ہم سب کی آرزو ہے۔ پاکستان زندہ باد، جمہوریت زندہ باد، آئین پاکستان زندہ باد۔